السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ملک کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، مگر سیاسی صورتحال جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عمران خان نے نواز شریف کو رابطہ کیا ہے اور نواز شریف کو صلح کی پیشکش کی ہے، یہ خبر ہے میدان میں۔ اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب کو گرانے کی جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں۔ اور پھر معاملہ ہے شیطان کس طرح انسان کے گناہ نشر کرتا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب نے بتائی ہے بڑا سا حوالہ دے کر۔ لیکن کچھ نوجوان گرفتار ہوئے، کہا گیا کہ توہین تارڑ کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ اسلام آباد میں عطا تارڑ جو وزیر اعظم کے معاون ہیں، وہ کوثار مارکیٹ میں بقول ان کے وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پر ریسٹورانٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے آ کر ہوٹنگ کی، تمسخر اڑایا، ان کے اوپر جملے کسے، ہنسے، تو جس کے بعد انہوں نے پولیس کو طلب کیا اور پولیس ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے حراست میں لے کر چلی گئی۔ نوجوانوں کے نام جو سامنے آئے وہ آئے زین، تیمور، سلمان اور قدیر۔ ایس ایچ او نے کہا کہ جی معاملہ جو ہے وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، سنگین نہیں ہے، گرفتاری کی تصدیق کر لی۔ اور جو عطا تارڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کیونکہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ کی ہے بدتمیزی، لہذا میں نے پولیس کو کال کیا اور پولیس تفتیش کرے گی، اور تفتیش کے بعد بہرحال ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ وہ ٹرینڈ ہے جو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، مسلسل ملک میں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی لوگ جو ہیں حکومت جو اس وقت جو حکومت میں اور جو پہلے ان کی اپوزیشن تھے، ان کو کہیں آنے جانے کا مطلب کہیں کسی جگہ ٹک کر نہ بیٹھ سکے، سکون سے، ٹک کر نہیں بلکہ سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بھیرا میں موٹر وے پر، اور بعد میں احسن اقبال صاحب سے اس فیملی نے جا کر معافی بھی مانگ لی تھی۔ چور چور کے نعرے لگائے تھے احسن اقبال کے اوپر بھی، اور یہ جو عطا تارڑ صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے چور چور کے نعرے لگائے تھے۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے، بلکہ کل تو انہوں نے رائتا پھیلا دیا نا عمران خان صاحب نے جو فیصل آباد میں خطاب کیا، اب اس پر تحریک انصاف والے کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ مطلب عمران خان صاحب کا یہ نہیں تھا، عمران خان صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب کا مطلب یوں نہیں تھا۔ عمران خان صاحب تو صرف ٹارگٹ ان کی اپوزیشن تھی، یعنی آصف زرداری، نواز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آج کی حکومت۔ وہ ادارے کے متعلق تو وہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں اتنا ضروری نہیں ہوں، عمران خان پاکستان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنی اہم پاکستان کی فوج ہے۔ تو عمران خان صاحب کیسے ایسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن سوچ بھی نہیں رہے، عمران خان صاحب پروپیگیٹ کر رہے ہیں، جلسوں میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ بات کیا کی تھی عمران خان صاحب نے کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی محب وطن، تگڑا محب وطن آرمی چیف لگا تو پھر ان سے پوچھے گا، اور یہ ڈر ہے ان کا، اس لیے وہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف۔ اب یہ ایک سنگین قسم کا فوج کے اندر تقسیم کا، جو شہباز گل صاحب نے ایک بات کی تھی نا فوج کے اندر تقسیم کا، جس کو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ فوج کے اندر تقسیم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ فوج کے اندر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے عمران خان صاحب کی بات سے یہ تاثر جاتا ہے نا کہ کوئی ایسے جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں جو محب وطن نہیں ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو محب وطن ہیں۔ تو تقسیم ہے فوج کے اندر، ایک بڑی تقسیم، اس کو اس طرح لیا گیا ہے۔ فوج کے جو ظاہر ادارے کا تو ری ایکشن ابھی تک تو نہیں آ سکتا ہے، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ جس طرح شہباز گل نے ایک ٹویٹ اپنا بیپر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نہیں، خیر وہ کہہ سکتا بات، انہوں نے بہرحال پاک فوج کی جو رینک اینڈ فائل تھی ان کو، اور پاکستان فوج کی جو وہ ہے اپنا ہائی کمان ہے، ان کے اندر تقسیم کی بات کی تھی کہ جی جو فلاں لیول تک جو افسران ہیں وہ عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور پھر باقی جو ہیں وہ نیچے والے دیکھیں کہ ان کے آرڈرز جو ہے انہوں نے، وہ بھی انسان ہیں، شعور رکھتے ہیں، جانور تو ہیں نہیں، سوال کریں کس طرح اس طرح، مطلب وہ ایک پورا ایک 15 منٹ کا بیپر تھا ان کا، شہباز گل صاحب کا، جس پر ان پر مقدمہ بنا، مقدمے میں وہ اندر ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اس تقریر کے اوپر حکومت پاکستان، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، اس کے اندر سر جوڑ کر ان کے جو ہوتے ہیں وہ سیانے، وہ بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی یہ تقریر شہباز گل کا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں بیپر، شوکت ترین کا خط،
ان تینوں چیزوں کو ملائیں تو معاملہ گڑبڑ ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو عمران خان صاحب کو وہاں سے گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. گھرے تو عمران خان صاحب پہلے ہی ہوئے ہیں. کل عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن میں ان کے اکبر اس بابر کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کی سماعت ہے. پرسوں عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے نوٹسز ہوئے ہیں اپنا الیکشن کمیشن میں. توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز ہیں. ایک موقع دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وکیل کو 7 دن کا, اور انہوں نے کہا تھا جواب دائر کرنے کے لیے. تو وہ موقع جو ہے عمران خان صاحب کو اب 7 تاریخ کو دوبارہ اس کی شوکاز نوٹس کے لیے اب ہوگا یہ کہ اب جواب عمران خان صاحب کا نہیں دائر کیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب کا جواب آئے گا اور اس کے بعد اگر جواب تسلی بخش ہوا تو ٹھیک, ورنہ عمران خان صاحب کو جائے گا شوکاز نوٹس. ایک شوکاز نوٹس عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھگت رہے ہیں. وہ جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکانے کے الزام میں, جرم تو نہیں کہہ سکتے, الزام میں, تو وہ وہاں پر بھگت رہے ہیں. تو گھرے تو عمران خان صاحب پہلے ہی ہوئے ہیں. لیکن یہ جو کل انہوں نے تقریر کر لی, اس تقریر پر جس طرح کا ری ایکشن سیاسی برادری کی طرف سے آ رہا ہے, وہ ری ایکشن جو ہے وہ غیر معمولی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب, حکومت کے دوسرے جو اپنا لیڈرز ہیں, وہ حکومتی وزیر مشیر شجاعت حسین صاحب نے بڑا دلچسپ, انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا ہر جنرل محب وطن ہے, سپاہی سے لے کے جنرل تک سب محب وطن ہیں. کسی سے پاکستان کے افواج کے لیے, پاکستان کے فوج کے افسران کے لیے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ فوج کے متعلق جلسوں میں کھڑے ہو کر تنقید کریں فوج کے اوپر, یا سیاسی کردار میں, سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کریں فوج کو. فوج کا ہر سپاہی اور ہر جنرل تگڑا ہے. یہ شجاعت حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. ادھر پی ٹی آئی والے اب اس پہ, وہ عمران خان صاحب نے رائتا پھیلا دیا نا, اب فواد چودھری نے بھی ہاتھ میں رومال پکڑا ہوگا, ادھر دیگر جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ہاتھ میں رومال پکڑے ہوں گے, اور وہ صاف کر رہے ہوں گے کہ نہیں خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکوینس ہے, مسلسل ایک اپنا سلسلہ ہے پورا کا پورا اس طرح کے بیانات کا, اس طرح کی کوششوں کا. شہباز گل کے بیپر کے علاوہ میں نے جو گزارش کی, شوکت ترین صاحب کا جو آڈیو لیک ہوا, اس آڈیو لیک میں کیا تھا, پاکستان کو IMF کا قرضہ رکوانے اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی پوری کی پوری کوشش تھی, پوری کی پوری سازش تھی. تو بہرحال تو اب وہ خان صاحب نے جو کارگزاری کر لی, اب وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے, کیونکہ معاملہ سنگین ہے. یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے جو جرنیلز ہیں ان سب کو یہ کہہ دیں کہ جی اگر جو میری مرضی کا اگر جنرل نہیں لگا تو پھر وہ جو دوسرا کوئی بھی لگا تو وہ محب وطن نہیں ہوگا. تو خیر معاملہ سنگین ہے اور گڑبڑ بھی ہے. کل عمران خان صاحب نے اسی خطاب میں آتا ہوں, نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کی بات پر بھی میں آتا ہوں. عمران خان صاحب نے اسی خطاب میں, اور ہاں پنجاب حکومت کی بھی خیر نہیں ہے, اس پر بھی میں آتا ہوں. عمران خان صاحب نے کل اسی خطاب میں فیصل آباد میں ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی. انہوں نے حوالہ دیا تھا, پتہ نہیں وہ حوالہ عمران خان صاحب کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ حدیث میں ہے کہ شیطان آپ کے گناہوں کو دنیا میں نشر کرتا ہے. اب حدیث کا حوالہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ, میں اس طرف نہیں جا رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اٹھا کر. عمران خان صاحب جس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جب سے ان کی حکومت بنی ہے, میری نظر میں نا ایک ویڈیو ہے عمران خان صاحب کی, کچھ دن پہلے میں نے دیکھی تھی, پرانی ویڈیو ہے. عمران خان صاحب ایک سندھی ٹی وی چینل ہے سندھ ٹی وی, ان کے ساتھ انٹرویو تھا ان کا پرانا, جب عمران خان صاحب اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر مشرف کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. پہلے مشرف کے بنے اتحادی, مشرف کے جو تھا وہ ریفرینڈم اس کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے, اور اس کے بعد پھر جب مشرف نے وزیر اعظم نہیں بنایا, مشرف نے کہا کہ بھائی میں نے تو سروے کروا لیا ہے کہ آپ ایک MNA کی سیٹ نہیں جیت سکتے, آپ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بناؤ, تو میں آپ کو کیسے وزیر اعظم بناؤں. تو بہرحال مشرف چلے گئے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی طرف, میاں اظہر صاحب کی طرف, مسلم لیگ قائد اعظم بن گئی. تو اس وقت جب مشرف سے مایوسی ہوئی, عمران خان صاحب کو مشرف نے گھاس نہیں ڈالا, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے آصف زرداری, اپنا نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. وہ انٹرویو ہے, آپ کو ویڈیو کلپ وہ مل جائے گا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف نے کیا کیا ہے, پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے,
پاکستان میں ضیاء الحق نے کیا کیا؟ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایوب خان نے کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان میں جتنی بجلی آئی بے نظیر بھٹو نے بنائی، پاکستان میں جتنی سڑکیں موٹر ویز بنی نواز شریف نے بنائی، جتنے کارخانے لگے پیپلز پارٹی کے دور میں لگے، جتنی صنعت لگی نواز شریف صاحب کے دور میں لگی۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے کہ کسی عامر نے 1 انچ سڑک نہیں بنائی، کسی عامر نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنایا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پھر کنٹینر پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں مسلسل کہ 30 سال سے 2 خاندان لوٹ رہے ہیں، 30 سال سے۔ پھر وہ اپنا ویڈیوز چلاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کل جو تقریر تھی اس میں جتنی وہ باتیں کر رہے تھے، جو کچھ ان کے پرانے اپنے سوالات تھے یا پھر جو الزامات وہ لگا رہے تھے، وہ الزامات بقول ان کو 30 سال سے فوج اور ISI کی طرف سے فراہم کیے جاتے رہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ فوج کے اوپر الزام عمران خان صاحب ہی لگا رہے ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ اور پھر اسی فوج کے اندر تقسیم کے لیے عمران خان صاحب بہرحال کوششیں کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا کوئی ثبوت کسی کے خلاف عمران خان صاحب سامنے نہیں لائے۔ قطعاً اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی الزام یہ کرپشن نہیں ہوئی ہوگی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے زمانے میں آصف زرداری یا نواز شریف نے نہیں کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مقدمات بناتے ہو تو آپ نے ثابت کب کیا؟ پھر حوالہ دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ شیطان آپ کے گناہوں کی دنیا میں، آپ کے گناہ دنیا میں نشر کرتا ہے، حوالہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو سب سے زیادہ دوسروں پر الزامات لگاتا ہے، دوسروں کو مجرم قرار دیتا ہے، غدار، سیکورٹی رسک قرار دیتا ہے اور دنیا کا گندہ ترین جو ہے کردار بنا کر جو ہے وہ سامنے لا کر ثابت کرتا ہے، نشر کرتا ہے، وہ تو عمران خان صاحب خود ہیں۔ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ بھئی یہ کون کر رہا ہے اس وقت، یہ عمران خان صاحب کہ خود انہوں نے کہا ہے۔ تو لہٰذا بہرحال اب جناب معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف سے کیا رابطہ۔ ARY کی خبر، ARY کے نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، انویسٹیگیشن کے ہیڈ ہیں میرا خیال ہے، ARY کے پہلے سما میں ہوتے تھے، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ان کی خبر انہوں نے خبر دی جی کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کے کسی بڑے لیڈر کے ساتھ ملاقات کی ہے، کسی مشترکہ دوست کے گھر پر، اور انتخابات کے معاملات وغیرہ وغیرہ ان معاملات پر بات چیت ہوئی ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہو، مل بیٹھ کر آگے بڑھیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس خبر کی کر دی ہے تردید۔ یہ خبر چلنے کے بعد PTI والے ARY کے دوالے ہو گئے۔ ویسے بھی ARY جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے دے کر تھک گیا، تو اب اپنا ARY نے ذرا جو کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ جس کو کہتے ہیں، حالانکہ مطلب جو کچھ ARY کو بند کر کے حکومت نے یا جس نے بھی کیا وہ غلط تھا۔ ARY سے ارشد شریف یا دیگر صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کو نکالنا وہ بھی غلط تھا، ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے۔ لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ARY صحافت نہیں کر رہا تھا، ARY عمران خان کا پروپیگنڈا کر رہا تھا، بول ٹی وی عمران خان کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کل پرسوں ایک بول ٹی وی نے لگایا جی امپورٹڈ حکومت، اپنی طرف سے ایک پھٹا لگا کر۔ اب یہ ٹی وی چینل کی صحافت کی زبان تو نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے ہم جب کام کیا کرتے تھے بول میں، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے نواز شریف کے لیے فلاں لفظ استعمال کرنا ہے، آپ نے شاہد خاقان عباسی کو کہنا ہے نام نہاد وزیر اعظم۔ تو میں کہتا تھا کہ بھئی شاہد خاقان عباسی تو آئینی طریقے سے الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، میں اس کو نام نہاد وزیر اعظم نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات جو ہے وہ آخر آگے چل کر پھر ظاہر نوکری جانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ممکن ہے یہ بنے ہو، ممکن ہے کہ ان کی نظر میں ہم ان کے لائق نہیں تھے تو انہوں نے بہرحال نوکری سے نکال دیا۔ لیکن گزارش اتنی ہے کہ صحافت ARY نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے ARY پہ، اس خبر کے بعد ARY کے اوپر ٹرولنگ شروع کر دی PTI کے کچھ لوگوں نے۔ فواد چودھری صاحب نے پھر میدان میں آئے، انہوں نے ایک تو ARY کی اس خبر کی تردید کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ARY نے بہت بھگتا ہے، بہت جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کام لیا ہے، لیکن جتنا جبر ہوا ہے یہ تو ان کو ذرا سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، تو ذرا تھوڑا سا مہربانی کریں، ہتھ ہولا رکھیں سلمان اقبال صاحب کے اوپر۔ تو سلمان اقبال صاحب کے اوپر ہتھ ہولا زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے 4-5 جلسوں کے بعد جس طرح میر شکیل کا یا جیو کا نام لے کر ان کے اوپر لوگوں کو اکساتے ہیں، اسی طرح اکسانا شروع کر دیں۔ تو بہرحال فواد چودھری کے بقول کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسا رابطہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک رابطہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا جس کی تردید نہیں کی گئی۔ وہ رابطہ ہوا تھا لندن میں
پیغام بھیجا گیا تھا نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ اپنی اہلیت واپس لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری اہلیت بخش دو، میرے خلاف کارروائی وہ جو، کیونکہ نواز شریف صاحب چڑھے ہوئے تھے اپنی حکومت پر، ابھی بھی چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ کل ہی جو خبر آئی کہ اپنا وزیر قانون نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں پابندی لگانے کے لیے تحقیقات اداروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ تیز کریں، پابندی کسی پولیٹیکل پارٹی پر نہیں لگنی چاہیے، یہ اصولی موقف ہے، میں صرف خبر کی بات کر رہا ہوں، نہیں لگنی چاہیے پابندی، اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلتے، نہ ماضی میں نکلے نہ اب نکلیں گے۔ لیکن تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کے اوپر بالکل وہ چڑھے ہوئے نہیں ہوتے، روزانہ فون کر کے، جس طرح عمران خان صاحب فون کرتے تھے نا کہ رانا ثناءاللہ بھی گرفتار کیوں نہیں ہوا، مریم نواز کو باپ کے سامنے سے گرفتار کرو، آصف زرداری کو دوائیاں بند کر دو، آصف زرداری اگر جاتا ہے اسپتال تو اس کی بیٹیوں کو ملنے نہ دو، یہ عمران خان صاحب نے اعلانیہ باتیں بھی کی ہوئی ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز بند کر دو۔ تو اسی طرح نواز شریف صاحب چڑھے ہوئے کہ جی ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملہ بنا ہوا ہے اس کا الیکشن کمیشن والا، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، توشہ خانہ والا معاملہ، اس میں کیا بنا بھائی، کچھ کرو۔ تو اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ وزیر قانون، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کے خلاف کارروائی اس طرف کرنے جا رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کیونکہ چڑھے ہوئے تھے، اس لیے عمران خان صاحب نے نواز شریف کو پیغام بھیجا کسی ایک دوست کے ذریعے، یہ پرانی خبر ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، یہ نوائے وقت میں چھپی تھی کسی آرٹیکل میں، تو اپنے کسی دوست کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ جی آپ اپنی اہلیت واپس لے لیں، مجھے نااہل نہ کریں، انتخابات بے شک آپ مارچ اپریل کے بعد اگلے سال کروا لیں، میرے اوپر مقدمات نہ کریں، میرے اوپر جو آپ لوگ چڑھے ہوئے یہ نہ کریں، مہربانی آپ کی۔ نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ جی اب تو میدان میں ہی مقابلہ ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے فیصل ووڈا کے ذریعے، مونس الہی کے ذریعے، پرویز الہی کے ذریعے، سب کے ذریعے کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے کہ کسی طرح ادھر سے نیوٹرلز جن کو وہ کہتے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب، فوج کی طرف سے، وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم تو سیاست میں مداخلت ہی نہیں کر رہے، آپ جانیں، آپ کے معاملات جانیں، ہمیں مت گھسیٹیں معاملات میں، ہمارے خلاف کسی قسم کی پروپیگنڈا نہیں کریں، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کے ساتھ حکومت جو کرتی ہے حکومت جانے، ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ زور لگانا شروع کر دیا تھا کہ جی میں اب خطرناک ہو جاؤں گا، میں پھر کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا، میں خون خوار بن جاؤں گا۔ اور کل پھر آخری پتہ، آخری کارڈ جو عمران خان صاحب نے وہ کھیلا تھا، وہ کارڈ اب چلتا ہے نہیں چلتا، لیکن دوسرا کارڈ اب مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت چلا رہی ہے۔ کل پرسوں میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جی پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت گرانے کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ عطا تارڑ جن کے اوپر ہوٹنگ کرنے یا جن کے خلاف نعرے لگانے کے جرم میں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے کل لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی 2-3 لوگ ادھر ادھر کرنے اور یہ حکومت چلی جائے گی پرویز الہی کی، اور ہم اس پر لگے ہوئے اور بہت جلد حکومت ختم کریں گے۔ تو اب جو عمران خان صاحب کا تڑفنا ہے نا تیزی کے ساتھ، وہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جی پنجاب میں بھی ان کا جو مورچہ ہے وہ ان سے چھنا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح اب کہہ رہے تھے نا کہ جی میرے اوپر اب اتنے مقدمات ہیں، ایک عدالت دوسری عدالت، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کل الیکشن کمیشن، پرسوں الیکشن کمیشن، پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر ابھی میرا خیال ہے وہ جو دہشت گردی والے مقدمے میں ضمانت ہے 12 تاریخ کو، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی پھر پیشی ہوگی۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ، کیونکہ جال میں پھنستے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کبھی نواز شریف کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ جی بیٹھ جاؤ، کبھی آصف زرداری کو پیغام بھیج دیتے ہیں ملک ریاض کے ذریعے کہ جی میرے ساتھ مکمکا کر لو، میرے ساتھ پیچ اپ کر لو، کبھی GHQ کی طرف بندے دوڑاتے ہیں کہ یار مجھے بچا لو۔ خان صاحب اب اس وقت اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں، لیکن جو باخبر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکریں مارنے سے اب عمران خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ویلا ٹل گیا، نکل گیا، وقت گزر گیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔